بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہارر اسٹوری وتھ بابا کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، کمنٹ کیا کریں تاکہ بابا جی کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور جو اس چینل پہ پرانے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ، اور نئے آنے والوں کو بھی اس چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو تو بابا سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق قبرستان سے ہے۔ یہ سٹوری راولپنڈی کے ایک قبرستان کی ہے۔ رات کے ٹائم ایک جنازہ تھا۔ یہ سٹوری ہمیں چودھری صاحب نے بھیجی ہے، چودھری احمد صاحب نے۔ تو چودھری احمد صاحب بتاتے ہیں کہ جنازے کا ٹائم رات کا 10 بجے کا تھا، تو ہم نے اور میرے دوست نے موٹر سائیکل پہ قبرستان کی طرف رخ کیا تاکہ میت کو دفنانے کے بعد ہم گھر جلدی سے آ جائیں، کیونکہ سردی بھی بہت تھی۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد ہم فوراً قبرستان سے باہر نکلے، اور اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو قبرستان سے تھوڑا سا دور ایک شارٹ کٹ راستہ پڑتا ہے جہاں قبرستان کی دیوار بھی لگتی ہے۔ وہاں ایک بڑا خوبصورت بلی کا بچہ آوازیں نکال رہا تھا۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا یار یہاں کتے وغیرہ بھی بہت ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں اس بلی کے بچے کی ماں کہاں چلی گئی، اس کو کوئی کتا وغیرہ نہ پاڑ دے، رات کا ٹائم ہے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو کہا یار اس کو اٹھا کے گود میں رکھ لے، میں اپنے گھر لے جاؤں گا، کتنا خوبصورت بلی کا بچہ ہے، اور میرے بیٹے کو بہت شوق ہے جانور پرندے وغیرہ پالنے کا، تو وہ بہت خوش ہوگا۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں میں بلی کا بچہ گھر لے آیا، بہت خوبصورت بلی کا بچہ تھا، میں نے لا کے اپنے بیٹے کو دیا۔ تو بیٹے نے کہا ابو اس کو میں چھت پہ رکھ لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ابھی تو اسے سنبھالو، کسی ڈبے وغیرہ میں رکھ لو، کپڑا بچھا کے اسے، تاکہ ٹھنڈ نہ لگے، سردی بہت زیادہ تھی۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن میرا بیٹا اس بچے کو چھت پہ لے گیا۔ چھت پہ اس نے طوطے وغیرہ بھی آسٹریلین رکھے ہوئے تھے، تو ہماری چھت پہ ایک واش روم بنا ہوا تھا، تو اس نے اس بلی کے بچے کی سیٹنگ اس واش روم میں کر دی، کیونکہ وہ ہمارے یوز میں نہیں تھا۔ جب ہم نے گھر خریدا تھا وہ تب بھی بند تھا، پہلے والوں نے تو اس میں کچھ سامان لکڑیاں وغیرہ پرانی رکھی ہوئی تھی، سٹور ٹائپ بنایا ہوا تھا۔ جب ہم نے گھر خریدا
تو ہم نے جب ساری چھت کی صفائی وغیرہ کی تو وہ واش روم سے بھی گند نکال دیا تھا۔ تو میرے بیٹے نے بڑی اچھی سیٹنگ کر کے اس بلی کے بچے کو اس واش روم میں رکھ لیا۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ بہترین طریقے سے بلی کے بچے کو نیچے بھی لاتے تھے، دودھ وغیرہ پلایا، اور پھر تاکہ نیچے کوئی گندگی نہ کرے پھر اوپر چھوڑ آتے تھے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اکثر میری وائف چھت پہ جایا کرتی تھی صفائی وغیرہ کرنے، کپڑے دھونے، تو میری وائف کپڑے پھیلا رہی تھی دھونے کے بعد چھت پہ۔ تو چودھری صاحب کی وائف بتاتی ہیں کہ بلی کا بچہ اس واش روم میں ہی تھا، لیکن میری وائف کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بلیاں بولتی ہیں میاؤں میاؤں، لیکن میری وائف کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بلی کا بچہ میاؤں میاؤں نہیں کر رہا، یہ اس طرح بول رہا ہے جیسے کہتے ہیں میں آؤں میں آؤں۔ میری وائف نے ایک دو دفعہ غور کیا کہ یہ کیسی آواز نکال رہا ہے۔ خیر اس نے اتنی توجہ نہیں دی، اور کپڑے دھونے کے بعد وہ نیچے آ کے اپنے کام میں لگ گئیں۔ بلی کا بچہ میرا بیٹا شام میں نیچے لے آیا، تھوڑا سا کھیلا اس کے ساتھ، پھر میں دفتر سے آیا، میں نے اس کو بولا بیٹا اسے اب اوپر چھوڑو، اس کی جگہ پہ بند کراؤ۔ تو میرا بیٹا جب اسے اوپر لے کر گیا تو ابھی اس نے اوپر کا دروازہ کھولا نہیں تھا، تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے چھت پہ ہماری کوئی جھاڑو لگا رہا ہو۔ تو اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بلی کا بچہ ابھی اس کی گود میں ہی تھا۔ تو اس نے بلی کے بچے نے پھر وہی آواز نکالی، میاؤں میاؤں کی نہیں، میں آؤں میں آؤں۔ میرے بچے نے اسے فوراً پھینکا اپنی گود سے اور ڈرتا ہوا نیچے آیا، اور سارا ماجرا ہمیں بتایا کہ ابو بلی کا بچہ تو بڑی عجیب آواز نکال رہا ہے، جیسے کوئی انسان کہتا ہے میں آؤں میں آؤں۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں میں فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ گیا، میں نے کہا ہے بلی کا بچہ؟ تو بلی کا بچہ ایسے ڈرا ہوا سہما ہوا ایک کونے میں بیٹھا ہوا، میں نے اپنے بیٹے کے سامنے اسے اٹھایا، چل کھول واش روم کا دروازہ بند کر اسے، ایسے ہی عجیب و غریب باتیں تم بتاتے ہو۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نیچے آیا تو میری بیوی نے کہا کہ چودھری صاحب یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں اس دن کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے بھی ایسا لگا
کہ یہ میں آؤں کر رہا ہے، جیسے کہتے ہیں میں آؤں میاؤں میاؤں نہیں کر رہا تھا۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی وائف کو بولا تو بھی اب بیٹے والی بات کر رہی ہے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بلی کا بچہ ہے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ خیر اس بات کو ہم نے اتنا نہیں لیا، اگنور کر دیا، اور ہم سب کھانا شانا کھا کے سونے کی تیاری میں تھے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ چھت پہ ایسی آواز آئی جیسے چھت پہ کافی سارے لوگ بھاگ رہے ہوں، لینٹر پہ دھم دھم کی آوازیں۔ تو میری وائف نے کہا کہ چودھری صاحب یہ ہماری چھت پہ کون آ گیا، یہ آواز سنو ذرا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب وہ آوازوں پہ غور کیا تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے چھت پہ ایک نہیں زیادہ بندے ہیں۔ تو میں فوراً لائٹ ہاتھ میں لی اور اوپر کی طرف جب میں گیا، میں نے فوراً دروازہ کھولا، اوپر کی لائٹ جلائی۔ ہم نے چھت پہ بھی ایک لائٹ لگائی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا چھت پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں میں ابھی یہ سوچتا ہوا کہ شاید ساتھ والی چھت پہ کوئی دھم دھم ہو رہی ہو، میں نیچے کی طرف آ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے کنڈی لگائی اوپر کی، نیچے کی طرف آتے آتے میرے بھی کانوں میں آواز آئی کہ وہ بلی کا بچہ کہہ رہا ہو میں آؤں میں آؤں۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں ڈر سا محسوس ہوا کہ بیٹا بھی صحیح کہہ رہا تھا، یہ بیوی بھی میری صحیح کہہ رہی تھی، یہ بلی کا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے مجھے لگتی ہے۔ آج تو میں نے اپنے کانوں سے اس کی آواز سن لی۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اٹھایا اور میں نے کہا ادھر آؤ ذرا، چھت پہ آؤ میرے ساتھ۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ میری وائف بھی ہمارے ساتھ ساتھ چھت پہ آئیں کہ چودھری صاحب نے کیا چور دیکھ لی ہیں اوپر، کیا ہے ایسے لے کے جا رہے ہیں بڑے بیٹے کو بھی۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس واش روم میں جھانکا تو وہاں بلی کا بچہ نہیں تھا، اس واش روم میں ایک تو بہت گندی سمیل آ رہی تھی، جیسے یہاں کتنے دنوں سے کوئی گوشت سڑ رہا ہو، ایسی سمیل تھی بہت گندی، اور بلی کا بچہ نہیں تھا۔ تو ہم ادھر ادھر کونوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بلی کا بچہ کدھر ہے، کیونکہ شک تو مجھے ہو گیا تھا اس کی آواز سن کے۔ خیر چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم یہی بات رکھی گھر والوں کے آگے کہ مجھے شک ہوا تھا چھت پہ بندے ہیں، تو بلی کا بچہ بھی
کوئی لے گیا نکال کے۔ میں نے یہ اس لیے بات رکھی کہ یہ زیادہ ڈرے نہ میرے گھر والے، اور بس ہم نیچے آ گئے۔ تو چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ پھر میں نے علیحدگی میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم صحیح کہنی تھی، وہ بلی کا بچہ کون لے گیا، لیکن وہ بلی کا بچہ نہیں تھا۔ اب تم کل میرے ساتھ چلنا چھت پہ، اس واش روم کو دھونا ہے اچھے طریقے سے، وہاں بہت گندی سمیل آ رہی ہے۔ خیر چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ میں اور میری وائف اوپر چھت پہ گئے، پھر ادھر ادھر کونوں میں جھانکا، دوسری چھتوں پہ بھی نظر ماری، کہیں ادھر ادھر کہیں بھی بلی کا بچہ نظر نہیں آیا۔ اور وہ جو واش روم میں سے سمیل سی آ رہی تھی، وہ سمیل اب نہیں تھی واش روم میں۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ کیا چیز تھی، کبھی کبھی اس کا خیال آ جائے تو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہم سے چودھری صاحب نے یہ سٹوری شیئر کی، تو ہو سکتا ہے یہ روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہ تو بعد میں نہ ملا چودھری صاحب کو، نہ کوئی ان کے گھر میں ایسی گڑبڑ ہوئی، یہ لے آئے تھے قبرستان کی دیوار کے پاس سے اٹھا کے، اللہ کی ذات جانتی ہے وہ کیا تھا۔ بہرحال شکر الحمدللہ کہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا زیادہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا۔ ہارر سٹوری ود بابا کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں تاکہ بابا کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔